خود اللہ کے نبی کے ساتھ جو لوگ شامل تھے ان کی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ جب تک نبی تھے تو ایمان پر تھے، لیکن جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو کتنے ایسے تھے جو ثابت قدم نہ رہ سکے، ثبات قدمی نہ رہی۔ لہٰذا ثابت قدمی ایک اہم موضوع ہے ہم سب کے لیے۔ ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیکی پر چل پڑتے ہیں، ثابت قدم نہیں رہ پاتے، کچھ دن کیا اس کے بعد چھوڑ دیں، یا بعض اوقات کوئی مشکل آ گئی تو نیکی ہاتھ سے چلی گئی۔ ثابت قدمی کا نتیجہ بہت بڑا ہے۔ پروردگار نے ثابت قدمی کا نتیجہ جو بیان کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہو، ایک واضح موضوع ہے، خیر بعض نے اس کو معترضہ بنا لیا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ نبیوں پر، سب خاموش ہو۔ انبیاء پہ نازل ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، فرشتے انبیاء پہ نازل ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے، انڈرسٹوڈ بات۔ لیکن آیا کیا انبیاء کے علاوہ بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں روایات میں موجود ہے اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد کئی مہینوں تک، حتیٰ کہ سیدہ کے رحلت کرنے تک جبریل امین سیدہ کے پاس آتے رہے، سیدہ کائنات کے پاس فرشتے آتے رہے کہ جنہوں نے مستقبل کے بارے میں جو جو واقعات ہونے والے ہیں وہ سیدہ کو بتاتے، اور سیدہ انہیں نقل کر کے اور امیر المومنین سیدہ کے بتائے ہوئے واقعات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ وہ ایک پوری کتاب کی شکل میں صحیفہ فاطمہ کے نام سے اہل بیت کے پاس محفوظ تھی۔ چھٹے امام اور پانچویں امام کے زمانے میں موجود تھی وہ کتاب۔ فرشتے آتے ہیں اس کے علاوہ، خیر یہ بھی روایت ہمارے ہاں موجود ہے۔ اس پر بعض اعتراض ہوا کہ فرشتے تو نبی کے علاوہ نہیں آتے، آپ کے ہاں ہے کہ سیدہ کے پاس بھی فرشتے آئے۔ جناب قرآن مجید نے موضوع کو حل کیا ہوا ہے، فرشتے غیر انبیاء کے پاس بھی آئے ہیں۔ حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے اور فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، خدا نے تمہیں منتخب کیا ہے، تمہیں پاک کیا ہے اور تمہیں اپنے زمانے کی عورتوں پر سب سے افضل ترین بنایا ہے۔ فرشتے مریم کے پاس ہیں۔ اسی طرح فرشتے حضرت موسیٰ کی مادر موسیٰ کے پاس بھی آئے ہیں۔ اب یہاں تک تو ہے۔ اب میں نے عرض کیا ثابت قدمی کا نتیجہ کیا ہے؟ پروردگار کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، ان الذین قالوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر خدا فرشتے نازل کرے گا۔ جو لوگ یہ کہیں، پہلا مرحلہ ایمان لے آئے اللہ ہمارا پروردگار ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو ثابت قدمی کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر خدا کی طرف سے فرشتے نازل ہوں گے اس پہ۔ موٹر سائیکل چلانے والے سب لوگ جو یہاں آپ سب میں سے اکثر موٹر سائیکل چلاتے ہوں، ایک جملہ موٹر سائیکل چلانے والوں کے پاس کامن ہے، بال بال بچ گئے، ہے نا؟ بال بال بچ گئے، کیسے بچے؟ بس وہ آخری سیکنڈ میں نا اسٹیئرنگ تھوڑا سا گھوم گئی، اسٹیئرنگ تھوڑا سا ایمان بچ گئے۔ نہیں جناب، آپ بچے نہیں، آپ بچائے گئے، کیونکہ خدا کی طرف سے حفاظت پر معمور فرشتے ہیں۔ امیر المومنین نے نقل کیا اس بات کو کہ فرشتوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو تمہاری حفاظت پر معمور ہے، ان کا کام کیا ہے؟ موت سے پہلے تک، موت تک تمہاری حفاظت کریں گے، موت تک تمہاری حفاظت کریں گے۔ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا بیچ میں سے ہٹ جائیں گے اور تم موت کا سامنا کر لو گے۔ موت سے پہلے تک انہوں نے تمہاری حفاظت کرنی ہے۔ لہٰذا میں اور آپ جو بال بال بچ جاتے ہیں، ہم بچتے نہیں ہیں، کوئی ہمیں بچانے والا ہے جس نے اس بچانے کی ہماری حفاظت کا پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ اب فرشتوں کی قسموں کی بات آئی تو آپ جو پریشان ہو گئے یا شاید تھکے ہوئے ہیں، تو آپ کی ذرا آسودگی کے لیے ایک قسم فرشتوں کے بیان کر دو۔ امیر المومنین نے بتایا کہ فرشتوں کی ایک قسم ایسی ہے کہ جن کو نقالہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کی ایک قسم ہے جنہیں نقالہ کہتے ہیں۔ نقالہ فرشتے گروپ ہے،
پورا ایک گروہ ہے فرشتوں کا. نقالہ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ یہ فرشتے دفن ہونے کے بعد جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تدفین کے بعد یہ جنازوں کو منتقل کرنے کا کام کرتے ہیں. یہ نقالہ فرشتے جنازوں کو منتقل کرنے کا کام کرتے ہیں. اور اگر کوئی نیک انسان کسی غلط جگہ پر دفن ہو گیا ہو تو اسے وہاں سے نکال کر اسے درست جگہ منتقل کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی برا انسان کسی اچھی جگہ دفن ہو گیا ہو تو اسے بھی وہاں سے نکال کر جس جگہ کا وہ مستحق ہے وہاں اسے منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ فرشتوں کا کام. مرنے کے بعد انتقال، جنازوں کو منتقل کریں گے. اسی لیے کسی اچھی جگہ پر کسی برے کے دفن ہونے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نقالہ فرشتے اپنا کام کر چکے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس ثابت قدم کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے کربلا والوں نے سکھا دیا. 3 اصحاب ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک ہے جناب سوید بن عمرو، سین واو یہ اور دال. سوید بن عمرو، سوید بن ابی المطابق کہتے ہیں. سوید بن عمرو، یہ نام یاد رکھیں. اکثر یہ بھی ایک مصیبت ہے نام رکھنے میں. آتے ہیں جب بچے پیدا ہو، کسی کے یہاں پوتا نواسا بیٹا بیٹی پیدا ہو، جی بچوں کے نام رکھتے ہیں. اچھا رکھے جناب. ہم سے پوچھتے ہیں محمد گلاب سے، ہمیں فون کر کے ستارے دیکھ کے نام بتائیں. اب ہمارے لیے ایک پریشانی ہے کہ بھئی یہ ستارے دیکھ کے نام رکھنے والا میں کہاں سے ڈھونڈوں جا کے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ایسی کوئی رہنمائی نہیں کی ہے کہ ستارے دیکھ کے نام رکھنے. نہیں ہے شریعت. دین اسلام کے اندر ستارے دیکھ کے نام رکھنے والا تصور نہیں ہے. اب یہاں رائج ہو گیا ہے ستارے دیکھ کے نام رکھنے ہیں. اذان محترم، میں نے بعض جگہوں پہ کہا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، آج کے بعد اگر نام رکھنا ہو بچوں کا تو ایک کام کریں، چندری والے ستاروں کو چھوڑیں، کربلا کے ستاروں کو ڈھونڈ کے ان میں سے کسی کے نام پہ نام رکھیں. یہ امام حسین کے ستارے جو امام حسین کے قربان ہو گئے، ان کا ہر بندہ کہ ان کے ناموں پہ نام رکھے. بعض لوگوں کو اس سے بھی ایک بڑی بیماری لگی ہوتی ہے نام کے معاملے میں. بچے کا نام رکھنا ہے، اچھا کیا رکھنا ہے؟ کوئی یونیک نام ہونا چاہیے. یونیک نام مطلب جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو. ہمارے فیملی میں خواجہ صاحب نے بہت نیک انسان ہیں، ابھی گزر چکے ہیں، خدا ان کی مغفرت کرے. ان سے کسی نے پوچھا بچوں کو نام کیا رکھیں، انہوں نے 3-4 نام بتائے جو نام مناسب نام تھے. تو ان سے انہوں نے یہی کہا کہ بھائی صاحب کوئی یونیک نام بتائے گا. وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا جو اپنے کسی نے نہ رکھا ہو. انہوں نے کہا ابلیس رکھ لو، کسی نے نہیں رکھا ہے. اگر تمہیں ایسے کسی نام کی تلاش ہے جو کسی نے نہیں رکھا ہے، ابلیس رکھو. یاد رکھیں، یہ بڑی مصیبت بن گئی ہے. ایسا کوئی نام ڈھونڈ کے لائیں کہ جو آج تک کسی نے نہیں رکھا ہے. یاد رکھیں، آپ آج کے بعد طے کر لیں کہ ہم ہر ازادار طے کریں آج کے بعد میں نے ستارے دیکھ کے نام رکھنا ہے. لیکن ستارے جنتری والے نہیں، ستارے کربلا والے. حسین کے ستاروں کو دیکھ کے ان میں سے کسی کے نام پہ نام رکھا جائے گا. اور یہ عادت ڈال لیں، کسی عالم دین سے پوچھنا ہے یہ کہہ کے پوچھیں، جنتری کے ستارے مت پوچھیں، کہیں کربلا کے ستاروں میں سے کوئی نام بتائیں ہم اپنے بیٹے کا رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ سوید بن عمرو، سوید نام ہے. کبھی سنا آپ نے اپنے بچوں میں کسی کا نام سوید؟ کہیں پہ سنا ہو؟ سوید یونیک بھی ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد. سوید کے بارے میں جو صفت بیان ہوئی ہے، سوید کی صفت کیا ہے؟ یہ عابد و شب زندہ دار شخص ہے، عبادت گزار اور
شب زندہ. آپ وہ یہ خطیبوں کا جملہ ہے لیکن مجھے آج کہنا پڑ رہا ہے. آپ ابھی میرے ساتھ چل نہیں رہے کیونکہ میں نے جو جملہ کہا وہ آپ اس تک پہنچے نہیں. سوید کے بارے میں نے کہا یہ عابد اور شب زندہ ان کی صفت الگ سے لکھی ہوئی ہے. جناب کسی علاقے کے آپ مسجد میں جائیں وہاں پہ 12 نمازی ہوں. آپ پوچھیں یہاں پہ گھر کتنے ہیں, بتایا جائے گا 100 گھر ہیں. تو ان 100 گھروں میں سے یہ 12 نمازی ہیں. یہ تو ایک لیول ہے کہ ان 100 گھروں میں یہ 12 لوگ عابد ہیں, عبادت گزار ہیں. یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی حبیب ابن مظاہر کے ساتھ ہو, مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ ہو, حضرت عباس موجود ہوں, جناب زویل موجود ہوں, ان جلیل القدر اصحاب کے درمیان میں سے اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ عابد شب زندہ ہے تو پھر سوچے وہ عبادت کے کس مرحلے پر فائز ہوگا. لیکن عبادت گزاروں میں سے جس کو کہا جائے کہ یہ عابد ہے, کیونکہ شہدائے کربلا کی عبادت کا معیار کیا ہوگا. لہذا سوید کی صفت جو بیان ہوئی یہ عابد ہے, عبادت گزار. بس جس وقت میدان میں گئے لڑتے ہوئے زخم لگتے تھے, لڑائی میں زخم لگ جاتے ہیں. کئی زخم ایسے لگے کہ گر پڑے اور دوبارہ اٹھ کے لڑتے ہیں. یہاں تک کہ ایک بڑا گہرا زخم لگ گیا, اس کی وجہ سے گر گئے. دشمن یہ سمجھے کہ شہید ہو گئے لیکن بے ہوش ہوئے. آپ کو بتا رہا ہوں ثابت قدمی کسے کہتے, بے ہوش ہو گئے. ہوش میں کب آئے؟ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے عصر کے بعد. ہوش میں آئے, کھڑے ہوئے اور ان کے چند جملے کھڑے ہوئے اور حیرانی میں اب دائیں بائیں دیکھنے لگے. کچھ یزیدی تھے, انہوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا مجھے خاتون جنت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, کیا ہوا یہاں؟ انہوں نے کہا تمہارا مولا مارا گیا, مولا حسین شہید ہو گئے. اور اس سے کہا اپنی جان بچاؤ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو, ہم تمہیں زندہ رہنے دیں گے. اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی لیکن چلتے ہوئے اس نے ایک چاقو اپنے لباس میں چھپایا ہوا تھا. وہ چاقو نکالا اور حملہ ہو گیا. کہتا ہے تم مجھے امان دینا چاہتے ہو اور میں اس سعادت سے پیچھے رہ جاؤں, حسین ابن علی پر جان قربان کرنے کی سعادت سے بھی پیچھے رہ جاؤں, تمہاری امان قبول کروں گا. حملہ کر دیا. چند مزید یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے شہید ہو گئے. اندازہ کریں ثابت قدمی اسے کہتے ہیں. امام شہید ہو چکے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ اب تو امام شہید ہو گئے میں جان دے کے کیا کروں. اس نے اسی راستے پر خود کو باقی رکھا ہے. اس کی ثابت قدمی نے جنگ کے احد میں امیر المومنین کی ثابت قدمی کی یاد دلا دی. جنگ ختم ہو گئی, احد کی بات میں مولا علی سے اصحاب نے پوچھا یا علی آپ نے نہیں سنا تھا جنگ کے دوران کہ پیغمبر مارے گئے؟ مولا نے کہا میں نے سنا. پھر آپ بھاگے کیوں؟ کیونکہ ہم نے سنا تو ہم تو فرار کر گئے. مولا علی نے کہا میرے ذہن میں 2 باتیں ہیں. پہلی یہ آئی کہ ممکن ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہو, بولنے والا جھوٹ بول رہا ہو. دوسری بات یہ آئی کہ اگر واقعی پیغمبر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر پیغمبر کے بعد اس دنیا میں رہ کے میں نے کیا کرنا ہے. تو میں نے پھر حملہ کیا کہ اگر پیغمبر نہیں رہے تو میں نے کیا کرنا ہے دنیا میں رہ کے. سوید بن عمر حسین جا چکے ہیں, تم اپنی جان بچاؤ. اگر حسین جا چکے ہیں تو سوید اپنی جان بچا کر کیا کرے. یہ ثابت قدمی ہے, قدم نہیں لڑکھڑائے. اب دیکھیں نا وہ ایک مرحلہ ہے کہ امام حسین دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے جا کے قربان ہو جائے, یہ ایک مرحلہ ہے. اور یہ مرحلہ اس سے زیادہ ہے کہ حسین ابن علی جا چکے ہیں, شہید ہو گئے, اب بھی اپنے راستے پر باقی رہے اور اپنی جان قربان کرے. یہ جناب سوید بن عمر ہے. صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو کربلا میں عصر کے بعد امام کی شہادت کے بعد اور ثابت قدم رہے.
اصحاب ایسے ہیں، ایک ہے جناب سوار بن منعم اور دوسرے ہیں موقع بن ثمامہ، یہ دو صحابہ، یہ دونوں بھی کربلا میں زخمی ہوئے، بے ہوش ہو گئے. تو ان کے قبیلے والے دوسرے لشکر میں موجود تھے، انہوں نے انہیں گرتا دیکھا تو اٹھا کے لے گئے. سوار کو بھی ان کے قبیلے والے، موقع کا قبیلہ بڑا تھا، اسدی اور سیداوی ہے، ان کو بھی اٹھا کے لے گئے، کوفہ پہنچا. جب یہ لوگ ہوش میں آئے، زخمی تھے، تو سوار بن منعم 6 مہینے کربلا کے بعد زندہ رہے. 6 مہینے کے بعد انہی زخموں کی وجہ سے شہید ہوئے. لیکن ان 6 ماہ کے اندر کئی لوگوں نے آگے مشورہ دیا سوار کہ بھئی آپ اچھے قبیلے سے ہیں اور قبیلے میں آپ کا بڑا نام ہے، جا کے صلح کر لیں زیاد کے ساتھ، جا کے کوئی حالات اپنے لیے بہتر کر لیں، کوئی آپ کا علاج کا بندوبست کیا جا سکے، آپ کو ظاہر کیا جا سکے. چھپا کے رکھا گیا. انہوں نے اپنی زندگی کے آخر تک یہی کہا، امیری حسین و نعم الامیر، کہ ہمارا امیر حسین ہے اور حسین سے بہتر کوئی امیر نہیں ہو سکتا، اور ہم مولا حسین پر ہم نے اپنی جانیں مولا حسین کو دی ہوئی، امانت ہے ہمارے پاس. یہاں تک کہ اسی روپوشی میں 6 مہینے کے بعد شہادت کے درجے پر فائز ہوئے اور اصحاب کربلا کے ساتھ ملحق ہو. یہ جو تیسری شخصیت ہے موقع بن ثمامہ، یہ واقعی بہت بڑے مجاہد امام حسین علیہ السلام نے. صلوات پڑھے محمد والے. موقع مولا علی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کر چکا ہے، یہ امیر المومنین کے لشکر میں رہ چکا ہے، اور پھر امام حسین کے ساتھ کربلا میں. مولا حسین کے لشکر کے ماہر تیر اندازوں میں سے ایک موقع. ان کے کمان میں کافی تعداد میں تیر تھے. انہوں نے ان کا ایک خاص انداز جو بیان ہوا کہ یہ ایک گھٹنا زمین پہ رکھ کے تیر مارتے ہیں، اور اصحاب کربلا نے دیکھا انہوں نے 80 سے 100 تیر چلائے اور وہ سارے کے سارے نشانے پہ لگے، کوئی ایک تیر بھی ان کا خطا نہیں کیا. اس کے بعد تیر ختم ہو گئے، تلوار لے کے میدان میں اٹھے. یہ وہ صحابی ہیں کہ لڑتے لڑتے ان کے پیروں میں زخم آ رہے، ان کے پاؤں میں زخم آ رہے، یہاں تک کہ گر پڑے. زخم آتا گر جاتا، پھر اٹھ کے لڑ پڑے. اتنے پاؤں پہ زخم آ گئے کہ اب کھڑے ہو کے نہیں لڑ پائے. اب یہاں پہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، کربلا کے شہید کی اس بات سے پیغام ہے. عموماً ہم اپنی کوشش کے بعد، تھوڑی بہت محنت کے بعد ہم حوصلہ ہار دیتے. کوئی بھی کام ہو، ذات کا ہو، کسی حوالے سے کوئی کام ہو، دین کا ہو، تو دین والے میں تو ہم سب حوصلہ ہارنے کے لیے پہلے سے تیار ہیں. اور یہ کوشش کریں کہ اس کے بعد حوصلہ ہاریں گے. پہلے سے حوصلہ ہارنے کی تیاری کر چکے ہو. لیکن آپ تمام جوانان عزیز بھی سمجھ لیں، بعض لوگ اپنے اندر انرجی لانے کے لیے، حوصلہ لانے کے لیے کسی موٹیویشنل سپیکر کو سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سنیں اور اپنے اندر کوئی جذبہ آ جائے، جوش آ جائے اور پھر کام کریں. یاد رکھیں، اگر آپ شہداء کربلا کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں تو اس سے زیادہ موٹیویشن اور کہیں سے نہیں ملے گی آپ. یہ بہت زیادہ انرجی دینے والی جگہ ہے. پاؤں زخمی ہو گئے، اب بنتا تو یہ نہ کہ چھوڑ دیں، بنتا تو یہ کہ میں آپ پیچھے ہٹ جائیں، نہیں. پاؤں زخمی ہوئے، اب پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائے، تو موقع نے کیا کیا، اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، پاؤں کی جگہ گھٹنوں کو استعمال کیا، گھٹنوں پہ چلتے ہوئے لڑتے رہے، یہاں تک کہ شدید زخمی ہو کے گرے، شدید زخمی ہو کے گرے. ان کے قبیلے کے لوگ موجود تھے، انہوں نے انہیں اٹھا لیا اور اپنے کوفہ لے. جب ہوش میں آئے، یہ مشہور شخصیت تھی کوفہ کی، موقع مشہور انسان. ابن زیاد کو پتا چلا کہ موقع زندہ ہے اور اپنے قبیلے میں، اس نے بلوا دی.
موقع کو پیش کیا کہ ابن زیاد نے کہا ایک شرط پہ تمہیں زندہ رہنے دوں. کہا کیا شرط؟ کہا بیعت کرو اور ہماری حمایت کرو. موقع نے کہا میں جس عزت و سربلندی کو دیکھ چکا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد کیا دوبارہ میں پستی کی طرف آؤں؟ یعنی بلندی کو جو دیکھ چکا ہوں، جس نے جس بلندی کو عزت کو دیکھ لیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں دوبارہ ذلت کی طرف آؤں گا؟ کبھی نہیں. ابن زیاد نے کہا پھر کیا تمہیں اندازہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ موقع کہتا ہے اے ابن زیاد، اگر تم مجھے زیادہ سے زیادہ قتل کرو گے تو میں تو اپنے قتل کے انتظار میں ہوں. میں تو منتظر ہوں کہ تم مجھے مار دو اور میں سید الشہداء کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں. میں تو انتظار میں ہوں. ابن زیاد نے انہیں زنجیروں میں جکڑ کے کوفہ سے بحرین منتقل کروایا. آج کا جو بحرین ملک ہے، یہاں پہ ایک جگہ ہے زارا کے نام سے، اس دور میں زارا کہتے ہیں، وہاں منتقل کیا اور حکم یہ دیا کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کے رکھا جائے، آزاد نہیں کیا جائے. 1 سال اسی طرح رہے. 1 سال کربلا کے واقعے کے بعد 1 سال تک زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور 1 سال کے بعد شہید ہوئے. اب آپ خود سوچو، ہمارے استاد کہتے تھے کہ یقیناً دن میں نہیں تو رات کے اندھیرے میں شہداء کربلا اس کے پاس آتے ہوں گے. امام حسین کے اصحاب جنت سے اس سے ملنے آتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اے موقع، ہم نے تو روز عاشور اپنی جانیں قربان کر دی، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، تم نے کتنی ثابت قدمی دکھائی. 1 سال زنجیروں میں جکڑ کے اس سختی کے ساتھ. تقاضا ابن زیاد نے بس یہ کیا تھا بیعت کرو اور جاؤ اپنے گھر آرام سے زندگی گزارو. یہ امام حسین کا عاشق، یہ امام حسین کا ساتھی، اسے آرام کی زندگی حسین سے خیانت کر کے نہیں چاہیے. یہ حسین کا وفادار رہا، اس وفاداری پر ثابت قدم رہا یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخر تک. یا لالچ خوف کی وجہ سے بھی آئے یا لالچ کی وجہ سے آئے. یہ 2 صفات اگر ہم میں سے کسی کے اندر بھی ہیں تو ان 2 صفات سے فوراً چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یہ وہ 2 صفات ہیں، خوف اور لالچ، کہ جس نے ان بڑے بڑے ناموں کو امام حسین کے قاتلین تک پہنچا دی. عمر سعد کے پاس یہ 2 چیزیں، خوف ہے اور لالچ. اور دیگر لوگ یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام جن کی ثابت قدمی فقط میدان کربلا نہیں، یہ جو 2 اصحاب باقی رہے، انہوں نے اپنے سانسوں کے آخری حصے تک سید الشہداء سے وفاداری نبھائی. صلوات پڑھے محمد. ایک دفعہ اندازہ ہو جائے گا ہم سب، اصحاب کربلا کے حوالے سے بہت کم بیان ہوا ہے. کوشش کریں، باغیان مجلس بھی کوشش کریں اور مومنین بھی کوشش کریں اس موضوع پہ سننا شروع کریں. تقاضا کریں طلباء سے، علماء کرام سے کہ آپ اصحاب امام حسین میں سے کسی کو بیان کر دیں مجلس میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اصحاب کا ذکر ہو. کم سے کم اتنا ہو جائے کہ مومنین اپنے بچوں کے نام کے لیے اصحاب کے ناموں میں سے تلاش کرنا شروع کر دیں. صلوات پڑھے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام حسین علیہ السلام کے ششمانے کے ساتھ علی اصغر کے ساتھ، علی اصغر کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جناب ام رباب کا یہ بچہ 6 ماہ کا ہے. اب 6 ماہ کے بچے کے ہاتھ کتنے ہوتے ہیں؟ آیت بہجت کہتے ہیں یہ 6 مہینے کا علی اصغر باب الحوائج ہے اور یہ اپنے ننھے ہاتھوں سے لوگوں کی قسمت کی بڑی بڑی گرہوں کو کھول دیتے. لوگوں کی بڑی بڑی گرہیں، مشکلیں، عقدے، مسئلے، تکلیفیں، یہ 6 ماہ کا بچہ اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ کھول دے. آج
اس کا پرسہ دینے کے لیے جمع دو شخصیات کو دیا جاتا ہے، سید الشہداء امام حسین کو اور اصغر کی ماں جناب رباب علی اصغر کو نہیں بھولی، تا مدینہ پہنچے اور اپنی زندگی کے آخر پہ اصغر کو نہ بھول سکے۔ عزاداران مولا، شب عاشور ہے، امام حسین علیہ السلام خیام کے درمیان سے گزرے، دیکھا تو جناب رباب کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا خیمے میں داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ جناب رباب ایک طرف سکینہ کو سلایا ہے اور ایک طرف علی اصغر کا جھولا، اور درمیان میں بیوی بیٹی گریہ کر رہی ہے۔ مولا نے کہا رباب خیر تو ہے، گریہ کس لیے؟ کہا آقا میں نے دیکھا خیموں میں کل آپ پر قربان کرنے کے لیے اپنے اپنے بیٹوں کو تیار کیا جا رہا ہے، جوان بیٹے تیار کیے جا رہے ہیں، کہیں علی اکبر تیار ہو رہے ہیں، کہیں قاسم کو تیار کیا جا رہا ہے، کہیں مولانا محمد تیار ہو رہے ہیں۔ بعض اصحاب کے جو خانوادے آئے تھے وہ اپنے بیٹوں کو تیار کر رہے ہیں۔ آقا دیکھیں رباب کس قدر مجبور ہے، میرا بچہ 6 ماہ کا ہے، میری 4 سال کی بچی ہے، کل روز عاشور آپ پر قربان کرنے کے لیے میں تہی نامہ ہوں۔ سید الشہداء نے کہا رباب غم نہ کر، تیرے یہی دونوں بچے، صرف علی اصغر نہیں، تیرا اصغر بھی تیری سکینہ بھی ایسی قربانیاں پیش کرنے والے ہیں قیامت تک۔ جب بھی حسین کا فرش ازا بچھایا جائے گا، جتنا حسین کے نام لے کر لوگ فریادیں کریں گے، تیرے اصغر کا نام بھی اسی طرح لیا جائے گا، تیری سکینہ کا نام بھی اسی طرح، تیرا اصغر بھی میدان میں جائے گا۔ جیسے اکبر لڑا ہے ویسے علی اصغر لڑے گا۔ عزاداران مولا، ایک تشبیہ آقا پناہیاں دیا کرتے ہیں، میں وہی تشبیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آج چونکہ جھولا برآمد ہونا ہے تو میرا دل ہے کہ اس مجلس عزا سے ایسا پرسہ پیش کریں ہم سب مل کے کہ سیدہ یہاں سے راضی ہو کے جائیں، جناب ام رباب اپنے بچے کے پرسے پہ راضی ہو کے اٹھیں اس مجلس سے۔ آقا پناہیاں نے تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت اسماعیل کو پیاس لگی اور وہ پیاس سے تڑپنے لگے تو اسماعیل کی ماں برداشت نہ کر سکی اور بےتابی کے ساتھ جا کے صفا اور مروہ کے درمیان چکر کاٹے، کبھی صفا میں جا رہی، کبھی مروہ پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ، اس طرح سے چکر کاٹے کی اتنی بےتابی تھی اور اسماعیل کی پیاس تھی کہ اسماعیل نے گیلیاں رگڑی اور وہاں سے زمزم جاری ہوا، ہاجرہ کا اسماعیل سیراب ہو گیا۔ ایک اس ماں کی بےتابی تھی اپنے بچے کی پیاس کو دیکھ کے، اور ایک کربلا کی ہاجرہ کی بےتابی ہے۔ کربلا کی ہاجرہ ام رباب ہے، کربلا کا اسماعیل علی اصغر ہے۔ اب علی اصغر جب پیاسے ہوئے، پیاس سے بےتاب ہوئے، رباب سے بچے کی بےتابی نہ دیکھی گئی، ایک دفعہ اپنے خیمے سے نکل آئی۔ اب کربلا کی ہاجرہ نے بھی سعی شروع کی ہے، وہاں صفا و مروہ کے درمیان سعی تھی۔ اب رباب نکلی ہے، کبھی بی بی زینب کے خیمے میں جاتی ہے، کبھی ام کلثوم کے خیمے میں، کبھی حضرت عباس کے خیمے میں، سوال کرتی اگر کوئی ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، میرا اصغر بہت پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے اصغر کی حالت دیر ہو گئی ہے۔ عزاداران مولا، طالب علم کی عقل نے سوال کیا خدا سے، پروردگارا اسماعیل کی پیاس پر زمزم جاری ہوا، اسماعیل کی پیاس پر زمزم جاری، حسین کے بچے کی پیاس پر زمزم نہ نکلا کربلا میں۔ جانتے ہیں قدرت الہی کا جواب عقل کو کیا ملا؟ کہ جواب یہ ہے اسماعیل کا زمزم وہاں نکلا کعبے کے پاس، جو بھی اسماعیل کا زمزم پینا جائے گا وہاں پہ۔ حسین کے بچے نے کربلا میں ایڑیاں رگڑی، زمزم کربلا میں نہیں، دنیا کی ہر گلی کوچے میں اصغر کا زمزم نکلا ہے۔ یہ جو سبیل لگا کر پانی پلاتے ہو، یہ جو چوراہوں
جب جھولے سے گرایا بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، لیکن معاملہ اس طرح کا تھا کہ اصغر جھولے سے خود کو کیسے گرا رہا ہے؟ آواز استغاثہ بلند ہوتی ہے، حل من ناصر ینصرنا، اصغر خود کو جھولے سے گراتے ہیں۔ آج میں اور آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں، مجھ سے سنیں کائنات میں پہلا لبیک یا حسین کس نے کہا ہے؟ کائنات میں پہلا لبیک یا حسین اس 6 مہینے کے بچے نے کہا ہے جس کو بولنا نہیں آتا تھا۔ اصغر خود کو جھولے سے گرا رہا ہے، زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو، بابا مجھے اگر بولنا آتا تو لبیک کہتا، میں خود کو جھولے سے گرا کے لبیک کہہ رہا ہوں۔ آگے ذرا لے کے جائیں، دیکھیں کہ کیسی جنگ لڑتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ آئے چلے مسائل کے ساتھ ساتھ فرصت پیش کرتے ہوئے کچھ لمحے مجھے پڑھتے تھے، پھر جھولا برآمد ہو، کچھ لمحے پڑھتے تھے۔ امام آئے، پوچھا، بتایا اصغر خود کو جھولے سے گرا رہے ہیں، کہا میرا لال مجھے دے تاکہ ان اشیاء کے پاس لے جاؤں کہ شاید ایک گھونٹ پانی کا میرے بچے کو پلائے۔ عزاداران مولا اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے۔ ہر وہ شخص آپ میں سے جس نے اپنے چھوٹے بچے کو اپنی گود میں لیا ہو، اب یاد کریں اپنے اپنے دور کو۔ امام حسین کے ہاتھ میں علی اصغر دیا۔ ایک دفعہ سید الشہداء نے آسمان کی طرف دیکھا، دھوپ بہت سخت ہے۔ مولا حسین نے برداشت نہ کیا کہ اتنی تیز دھوپ اصغر کو لگے، اپنی ابا کے دامن میں اصغر کو چھپا لیا۔ ایک جملہ کہوں، جو باپ اپنے بچے کو تیز دھوپ لگتا نہ دیکھ سکے